بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمانوں، میری دعا ہے کہ سب لوگ قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھیں۔ حال ہی میں لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک پاکستانی لڑکی ایک ایسا لباس پہن کر آ گئی جس پر عربی لکھی ہوئی تھی۔ لوگوں کو لگا کہ یہ کوئی قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے، کوئی درود شریف لکھا ہوا ہے۔ جب لاہور اچھرا بازار میں آتی ہے تو لوگ جوک در جوک دیکھتے ہیں اور ایکشن لیتے ہیں، گرم سرد ہونے لگ جاتے ہیں اور لال پیلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ عورت کون ہے اور کیا معاملات ہیں، میں وہ اصلی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بات کو پورا سنیے گا، انشاءاللہ حق بات سمجھ میں آ جائے گی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب وہ بازار میں آتی ہے اور جو لباس اس نے پہن رکھا تھا وہ نئی چیز تھی، لوگوں کے لیے عجوبہ تھی کہ کپڑوں پر پورے لباس پر لکھائی ہوئی ہے، پورے لباس پر لکھائی ہوئی ہے، اور ایسے طریقے سے لکھا ہوا تھا کہ ایسے جیسے قرآن پاک لکھا ہوتا ہے، عربی سٹائل میں۔ ہمارا ملک ہے پاکستان، تو اس میں عربی کا ترجمہ نہیں جانا جاتا، زیادہ تر صرف ہم مسلمان ہیں اور عربی پہچانتے ہیں کہ یہ عربی لکھی ہے۔ جہاں بھی عربی لکھی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن ہے، قرآن لکھا ہوا ہے۔ ہمارے ذہن میں فوری طور پہ خیال آتا ہے کہ یہ کوئی قرآنی آیت ہے، حالانکہ وہ عربی لکھی ہو تو ہم اس کو قرآن ہی سمجھتے ہیں، پکڑ کے اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ وہ عورت جو لباس پہن کر آتی ہے اس پر حلوہ لکھا ہوا تھا عربی سٹائل میں، اور اس نے دبئی یا کسی اور عرب کنٹری سے خریدا ہوا تھا۔ اب اس عورت کا ذہن کیا تھا، کیوں اس نے یہ حرکت کی؟ اس عورت کے بقول اس نے کہا ہمارا دینی گھرانہ ہے اور میرا سسر حافظ قرآن ہے۔ دیکھیے، دینی گھرانہ ہونے کے باوجود اس نے یہ لباس پہنا ہے۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے، شور پڑ گیا اس کی اس حرکت کی وجہ سے۔ خیر، جب رولا پڑ گیا تو پولیس بھی آ گئی، اور پولیس نے بہت اچھا کام کیا کہ ہم معاملات کو خود دیکھتے ہیں۔ پولیس والی نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، اس واقعے کو دیکھتے ہیں اور اس کا حل بھی کریں گے اور وضاحتی بیان بھی آئیں گے بعد میں۔ اس عورت کو تھانے لے جایا گیا۔ اس عورت نے معافی بھی مانگ لی کہ میں آج کے بعد یہ لباس نہیں پہنوں گی، اس طرح کی حرکتیں نہیں کروں گی۔ علماء کو بھی طلب کیا گیا مسئلہ وغیرہ پوچھنے کے لیے اور لباس کی لکھائی کو بتانے کے لیے کہ کیا لکھا ہے۔ اس ساری بات پر میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹ رکھوں گا، آپ نے بتانا ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے کہ دنیا میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، سب سے افضل، سب سے بہترین، سب سے پیاری زبان جو ہے وہ عربی ہے، اور یہی ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت محبوب ہیں، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ جن کو اللہ محبوب کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے ان کی جو لینگویج ہے، جو ان کو دی ہے، جو زبان ان کو دی ہے، جو بولی ان کو دی ہے، تو وہ افضل ہی دی ہے۔ اللہ کی پسندیدہ زبان ہے عربی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ زبان ہے عربی، اور جنت میں بھی یہی بولی بولی جائے گی۔ تو اس عورت کو چاہیے تھا کہ وہ احترام کرتی، ایسا سٹائل نہ بنواتی، بھلے ہی اس پر حلوہ لکھا ہے پر سٹائل عربی تھا۔ یہ حرکت ہی ان کی درست نہیں تھی۔ یہ پاکستان ہے، عرب کنٹری تو نہیں ہے نا کہ سب لوگ عربی جانتے ہوں، اکا دکا جانتے ہیں۔ اگر اس چیز کو آج نہ روکا جاتا، اگر اس چیز کو آج نہ روکا جاتا تو لوگ آگے پتہ نہیں کیا کیا کرتے اور کیا کیا سٹائل بناتے اور کیا کیا کرتے نکالتے اس طرح کے۔ غیر مسلم تو پہلے ہی دشمن ہیں، وہ تیار بیٹھے ہیں کہ کوئی نہ کوئی موقع ہمیں ملے تو ہم بھی ہاتھ صاف کریں، اور وہ موقع تو پہلے نہیں جانے دیتے، اور دیگر فٹ بال کے اوپر، دیگر کپڑوں کے اوپر اور دیگر جگہوں پہ وہ قرآنی آیات کو لکھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ ہے وہ لکھتے ہیں، وہ یہ جسارت کرتے ہیں۔ وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں، پہلے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اگر گھر والے اس طرح کے کام کرنے شروع ہو گئے تو پھر بالاولیٰ ہی سب لوگ یہ کام کریں گے۔ کیسے روکیں گے پھر سب کو؟ ابھی تو ایک نے یہ حرکت کی ہے، تو یہ بہت اچھا کام ہوا ہے کہ اس کو روکا گیا ہے، آگے یہ کام نہ ہوگا۔ یہ بہت اچھا ہو گیا ہے کہ لوگوں نے ایکشن لیا، پھر پولیس نے بھی اپنا کام کیا، سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی بچ گئی، یعنی اس عورت کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا اور اس نے معافی بھی مانگ لی، اور وہ عورت لوگوں سے بچ بھی گئی، ورنہ ان کاموں میں لوگ مار بھی دیتے ہیں۔ اب کئی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ قرآنی آیت نہیں تھی اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں فلاں۔ پیارے بھائی، بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ قرآنی آیت نہیں تھی،
لیکن ہمارا یہ جو کلچر ہے، ہمارا یہ جو ملک ہے، ہمارا جو رہنے سہنے کا طریقہ ہے، یہ عربی نہیں ہے. عربی جب بھی ہمارے سامنے آتی ہے، چاہے وہ قرآن مجید کی آیت نہ ہو یا حدیث کی کوئی عبارت نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ عربی سٹائل میں لکھی ہو تو ہم تو احتراماً اس کاغذ کو پکڑ کے تو اس کو اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں کہ یہ کوئی قرآنی آیت ہے. کیوں کہ یہ پاکستان ہے، یہاں زیادہ لوگ ترجمہ نہیں جانتے، عربی کو نہیں جانتے، لیکن جانتے ہیں، احترام کرنا جانتے ہیں، احترام کرنا بھی چاہیے. تو پیارے بھائی، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں سمجھانے کی خاطر. مثال کے طور پہ میٹھا پان جو ہے، جس کے اندر سونف وغیرہ، وہ کھجور وغیرہ، ٹھیک ہے، چھوارے وغیرہ، اس طرح کی میٹھی چیزیں جو ہیں سویٹ وہ پڑتی ہیں، تو اس میں نشہ آور چیزیں نہیں پڑتی، تو اس کو کھانا جائز ہے، کوئی قباحت تو نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اس پان کو منہ میں ڈال کے تو مسجد میں چلا جائے، مسجد کی حدود میں بیٹھا ہو یا علماء اکرام کے پاس وہ بیٹھا ہو، یا کوئی ایسا بندہ جو نمازی ہو اور منہ میں پان ڈال کے وہ مسجد میں چلا جائے، تو کیا کہیں گے قاری صاحب، کیا کہیں گے لوگ، کیا کہیں گے؟ ہے وہ پان جو ہے اس میں چیزیں ساری حلال ہی پڑی ہیں، لیکن کام اچھا نہیں ہے، حرکت اچھی نہیں ہے، کیونکہ اس چیز کو لوگ دوسرے کرتے ہیں تو ان کی مشابہت ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ حرکت بھی نہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی منع کرتے ہیں دین والے. تو یہ جو چاہے وہ حلوہ لکھا تھا، چاہے کوئی اور بات لکھی تھی، قرآنی آیت نہیں تھی یا حدیث کے الفاظ نہیں تھے، لیکن سٹائل اس کا جو تھا وہ عربی تھا، اور اس کی یہ حرکت یا اس طرح کا لباس پہننا ہی اس کا درست نہیں تھا. لوگوں نے تو انتشار میں آنا تھا، چاہے بھلے ہی کوئی پکا سچا نمازی ہو یا نہ ہو، لیکن اتنی انسلٹ جو ہے، جو احترام نہیں کیا جاتا یا اس طرح کا معاملہ کچھ ہمارے سامنے لے کے آئے، تو ہم مسلمان تو برداشت نہیں کریں گے نا. باقی اس بہن کی بہت مہربانی ہے کہ اس نے اپنی غلطی کو ایسا ایکسیپٹ کیا، اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں اپنی پولیس کا اور اس میڈم کا کہ جنہوں نے ایکشن لیا اور اس کو بچایا بھی، اور معاملات کو سارا دیکھا بھی، اور پولیس نے سارا پرکھا بھی، اور لوگوں کے سامنے وضاحت بھی لے کے آئے. میں ان کا بے حد مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں.